اس وقت ہماری سیاسی ڈائری کے اوراق پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے ابتدائی دنوں کے بارے میں ہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام کیسے شروع ہوا؟ ڈاکٹر عبدالقدیر نے ہالینڈ سے کیسے ایٹمی راز چرائے؟ ایک برطانوی صحافی گورڈن کوریرا نے اپنی کتاب شاپنگ فار بمبس میں اس کو تفصیل سے بیان کیا، جو دلچسپی کے لیے پیش خدمت ہے۔ 18 مئی 1974 کو صبح 8 بجے بھارت نے راجستھان کے صحرائی گاؤں پوکھران میں اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کر کے دنیا میں ہلچل پیدا کر دی۔ پوری دنیا میں اس پر شدید منفی رد عمل ہوا اور اسے جوہری عدم پھیلاؤ کے حوالے سے بھارت کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ ان تمام باتوں کے باوجود اس ایٹمی دھماکے کا فوری اور انتہائی شدید رد عمل اسلام آباد میں ہوا، جہاں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت قائم تھی۔ اگرچہ بھٹو نے 1972 میں درپردہ ایٹمی پروگرام کا آغاز کر دیا تھا، لیکن بھارتی ایٹمی دھماکے کے بعد اس نے انتہائی اہمیت اختیار کر لی تھی۔ اب پاکستان کے لیے ایٹمی طاقت بننا کوئی آپشن نہیں رہا، بلکہ ایک مقصد اور نصب العین بن گیا۔ اس صورتحال کا وطن سے دور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر بھی ہوا، جو ان دنوں ہالینڈ میں تھے۔ بھارت کا ایٹمی دھماکہ ان کی زندگی میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا اور انہوں نے وطن کے لیے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ یہاں سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ایٹمی جاسوسی کا آغاز ہوا۔ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا عزم کا اظہار کرتے ہوئے ایک خط لکھا، جو سب سے پہلے بھٹو کے ملٹری سیکرٹری کی نظر سے گزرا، جس نے رازداری سے اسے وزیر اعظم کے حوالے کیا، جنہوں نے اس پر ریمارکس لکھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بات میں وزن ہے اور اسے اس وقت اٹامک انرجی کمیشن کے سربراہ منیر احمد خان کو بھجوا دیا۔ بھٹو نے منیر احمد خان کو ہدایت کی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ان کی ملاقات کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ 1974 کے اواخر میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان آئے، جہاں انہوں نے پاکستانی حکام سے متعدد خفیہ نوعیت کی ملاقاتیں کی۔ انہوں نے اس دورہ کے دوران اپنا خفیہ نام کریم رکھا تھا اور کراچی میں اپنے ایک عزیز کے ہاں قیام کیا۔ بعد ازاں وہ بھٹو سے بھی ملے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے کہا گیا کہ اس وقت پاکستان کو آپ کی خدمات کی ضرورت ہے، تاہم ابھی کچھ عرصہ کے لیے انہیں ہالینڈ میں مزید قیام کرنا ہوگا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ایٹمی صلاحیت، اہلیت اور مہارت پاکستان تک پہنچا سکیں۔ چنانچہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان واپس ہالینڈ چلے گئے۔ اس کے بعد فرانس اور بیلجیم میں واقع پاکستانی سفارت خانوں کی سفارتی نمبر پلیٹ کی حامل گاڑیاں رات سے صبح تک ان کے گھر کے آس پاس دیکھی جانے لگیں، جس کے سبب ان کے لیے ایٹمی رازوں کو چرانے کا کام نہایت آسان ہو چکا تھا۔ اکتوبر 1974 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو 16 دن تک نام نہاد برین باکس میں گزارنے کا موقع ملا، جو المیلو میں واقع تھا، جہاں پر انتہائی حساس نوعیت کا کام کیا جاتا تھا۔ اگرچہ ان کے ہمراہ کسی محافظ یا ساتھی کا جانا ضروری تھا، تاہم وہ اکثر اکیلے ہی چلے جاتے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے ایٹمی جاسوسی اور جوہری ٹیکنالوجی کے تمام اسرار و رموز اور رازوں کے تمام دروازے کھل چکے تھے، بلکہ انہیں G2 سینٹریفیوج کے تازہ ترین منصوبوں تک براہ راست رسائی ہو چکی تھی۔ 1975 کے دوران ڈاکٹر خان کو اتنی بیش قیمت معلومات تک رسائی ملنے کے بعد ایسی اطلاعات اور معلومات حاصل ہوئیں جن کی بدولت وہ پاکستانی قوم کے لیے قومی ہیرو کا درجہ حاصل کرنے کے قابل ہو سکتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہالینڈ کے ڈرائنگ بورڈ پر موجود تمام سینٹریفیوجز ڈیزائنوں کو حاصل کر لیا، جس کا اعتراف یورینیکو کے افسران اور اہلکاروں نے بھی کیا ہے۔ اس واقعے کے تقریباً 30 برس بعد بحری جہاز BBC چائنا کے بعض کنٹینرز میں جو پرزے اور سامان لدا ہوا پایا گیا تھا، اور ایران و لیبیا کے حوالے سے جو زمینی حقائق اور انکشافات سامنے آئے،
ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بآسانی کہا جا سکتا ہے تمام کے تمام 1970 کے عشرے میں ہالینڈ میں تیار کیے گئے سینٹری فیوجز ڈیزائن سے اخذ کیے گئے عکس اور نقلیں تھیں۔ یہ ڈیزائن انتہائی انمول اور بیش قیمت ہے۔ یہاں یہ حقیقت پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تمام جدوجہد کی اصل بنیاد ان اطلاعات، علم اور معلومات پر قائم تھی جو انہیں خوش قسمتی سے حاصل ہو گئی۔ یہ ان کی کامیابی کا سب سے اہم راز ہے۔ یہی علم ان کی کامیابی کا نچوڑ ثابت ہوا۔ 1975 کے دوران پاکستان کے ایک نوجوان سائنسدان سلطان بشیر الدین محمود، جو ملتان میں ہونے والی ایک خفیہ میٹنگ میں بھی شریک تھے اور بھٹو کے ایٹمی منصوبہ کے زبردست حامی تھے، کو ایک کلیدی شخصیت کی حیثیت حاصل ہو چکی تھی۔ وہ ان دنوں یورپ کے دورہ پر تھے تاکہ جوہری ٹیکنالوجی کی تلاش و تحقیق شروع کر سکیں جو ایٹمی پروگرام کی تکمیل کے لیے ضروری تھی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ان سے ملاقات کے لیے خصوصی طور پر ہالینڈ سے آئے۔ دونوں نے ایک پاکستانی سفارتکار کے گھر پر قیام کیا۔ کچھ ہی دنوں بعد اہم ڈرائنگز اور بلیو پرنٹس جنہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے تیار کیا کسی آدمی کے ذریعے باہر آنے لگیں جن پر فراہم کرنے والے کا نام بھی لکھا ہوتا تھا۔ چنانچہ وہ افراد اور ادارے جو ایٹمی ٹیکنالوجی کی خریداری میں دلچسپی رکھتے تھے بڑی تعداد میں اس آدمی سے رابطہ قائم کرنے لگے۔ 1975 کے دوران ہی جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ہمت بڑھنے لگی، وہ اس معاملے میں قدرے لاپرواہ ہو گئے۔ ان کے دوست فرٹس ویئرمین کے ذہن میں بھی شکوک و شبہات جنم لینے لگے۔ چنانچہ اسے ڈاکٹر خان کے مکان پر نہ صرف سینٹری فیوج کے ڈیزائن ملے بلکہ اس نے ایسی ٹیلی فون کالیں بھی سنی جن میں پاکستان میں موجود لوگوں اور یورپ کے مختلف پاکستانی سفارت خانوں سے سینٹری فیوجز ٹیکنالوجی سے متعلق گفتگو ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ویئرمین کی موجودگی میں سینٹری فیوجز ٹیکنالوجی کی انتہائی حساس، نازک اور اہم تفصیلات پر کھل کر گفتگو کرتے تھے۔ اس سلسلے میں فرٹس ویئرمین نے صورتحال کے بارے میں 3 مرتبہ اپنے مینیجرز کو آگاہ کیا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایٹمی راز اور سینٹری فیوجز ٹیکنالوجی کی معلومات جاسوسی کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں، لیکن کسی نے ویئرمین کی بات پر یقین نہ کیا۔ انہیں اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ ایف ڈی او پر سیکیورٹی کے ناقص ہونے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کئی مواقع پر پاکستان سے کچھ گروپ وہاں آتے جاتے رہے جن کے ذریعے سینٹری فیوجز کے ڈیزائن کے بعض حصے پاکستان منتقل ہوتے رہے۔ 1975 میں ایسی خبریں گردش کرنے لگیں کہ ڈچ حکومت ڈاکٹر عبدالقدیر کی گرفتاری کے بارے سنجیدگی سے غور کر رہی ہے، لیکن امریکی انٹیلیجنس ادارے CIA نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا کیونکہ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے تعاقب اور نگرانی کے ذریعے مزید معلومات اور تفصیلات اکٹھی کرنے کی خواہش مند تھی۔ بہرکیف امریکی افسران کے مطابق ان کا اس معاملے سے قطعاً کوئی تعلق نہ تھا۔ اس کے برعکس ڈچ حکومت ڈاکٹر خان پر گہری نظر رکھے ہوئے تھی۔ اس کے بعد وہ انہیں بروقت پکڑنے میں ناکام رہی۔ اس کا خیال تھا کہ ڈاکٹر خان کبھی فوری طور پر پاکستان واپس نہیں جائیں گے۔ دوسری جانب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ڈچ سیکیورٹی پولیس سے براہ راست رابطہ تھا اور وہ باقاعدگی سے ملاقاتیں بھی کیا کرتے تھے، مگر ڈچ افسران نے انہیں گرفتار نہ کیا۔ پلانٹ پر متعین سیکیورٹی افسران کے مطابق ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی مشکوک سرگرمیوں پر انہیں شک تھا کیونکہ وہ بالعموم ایسے سوالات پوچھتے تھے جن کا ان کی موجودہ سرگرمیوں سے قطعاً کوئی تعلق نہ تھا اور نہ ہی وہ ان کے دائرہ کار میں آتی تھیں۔ جب اعلیٰ افسران تک یہ معلومات پہنچائی گئیں تو ان کا بھی یہی جواب تھا کہ ابھی اس سلسلے میں کچھ بھی نہ کیا جائے۔ معاملے کو نظر انداز کرنے کی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ سیکیورٹی سروسز کا خیال تھا کہ ابھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جملہ سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنا زیادہ بہتر ہے تاکہ ان کے عزائم کی نوعیت معلوم ہو سکے۔ یہی سوچ کر وہ مزید انتظار کرتے رہے اور ڈاکٹر عبدالقدیر اپنا کام کرتے رہے۔ بہر صورت ڈچ حکام کی یہ ایک بھاری غلطی تھی۔
تاہم ڈاکٹر عبدالقدیر پر شکوک و شبہات سے اتنا ضرور ہوا کہ انہیں فوری طور پر سینٹری فیوج پروگرام سے الگ کر کے کسی اور شعبہ میں بھجوا دیا گیا۔ ڈاکٹر خان نے اسی وقت اندازہ لگا لیا تھا کہ یہاں ان کا کھیل ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اب ان کا ہالینڈ میں قیام کرنے کا کوئی مقصد نہ رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے رخت سفر باندھنا شروع کیا اور اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ وہ مختصر رخصت پر پاکستان جا رہے ہیں۔ اسی طرح 15 دسمبر 1975 کو انہوں نے ہالینڈ چھوڑ دیا۔ پاکستان پہنچنے کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی اہلیہ ہنرینا نے ہالینڈ میں اپنے دوستوں کو خط میں لکھا کہ ڈاکٹر خان زرد بخار میں مبتلا ہو گئے ہیں، شاید وہ مزید 2 ماہ تک آرام کریں۔ در حقیقت اب وقت آ گیا تھا کہ وہ پاکستان میں یورینیم کو افزودہ کرنے کے پروگرام کا کنٹرول سنبھال لیں۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے ہالینڈ اپنا استعفیٰ بھجوا دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں اپنے گرد دوسرے افراد کو برداشت کرنے کے عادی نہ تھے۔ وہ دوسروں کو اپنی راہ میں حائل کبھی نہیں دیکھ سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے ایسے تمام افراد کو آہستہ آہستہ اپنے راستہ سے ہٹانا شروع کر دیا۔ سلطان بشیر الدین محمود، جن کے ساتھ وہ یورپ میں کام کر چکے تھے، پاکستان آنے کے بعد سہالہ میں ایک پائلٹ انریچمنٹ پروگرام پر کام کر رہے تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر ان کے ماتحت بھی کام کر چکے تھے، لیکن اس وقت وہ ان کے ساتھ کام کرنے پر راضی نہ تھے، لہٰذا اپنی طبیعت سے مجبور ہو کر انہوں نے 19 اپریل 1976 کو ایٹمی انرجی کمیشن کے چیئرمین منیر احمد خان کے نام اپنے خط میں سلطان بشیر الدین محمود کے ساتھ کام کرنے کے سلسلے میں اپنی شدید بے اطمینانی کا اظہار کیا اور لکھا کہ وہ اپنے موجودہ کام سے بالکل مطمئن نہیں۔ اب تک ان سے جو کام لیا گیا ہے وہ اس سے 10 گنا زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ بعد کے حالات کیا ہوئے اس کے بارے میں آپ ضرور آگاہ ہوں گے۔